بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درخت جنگل میں بھی اگتے ہیں اور باغ میں بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن باغ میں جانے کو جی للچاتا ہے اور جنگل میں جانے سے جی گھبراتا ہے۔ حالانکہ دونوں جگہ درخت ہیں، فرق یہ ہے کہ جنگل میں جو درخت اگتے ہیں وہ خود روح ہوتے ہیں، اور جنگل میں اگنے والے درخت کسی قاعدے اور ضابطے کے پابند نہیں ہوتے، جبکہ باغ میں جو درخت لگائے جاتے ہیں وہ درخت قواعد اور ضوابط کے مطابق اور ایک ترتیب سے لگائے جاتے ہیں، چنانچہ ان کی شاخیں بھی کاٹی جاتی ہیں، اور پھر بالآخر وہ ایک ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ جہاں انسان کی طبیعت جا کے سکون کا سانس لیتی ہے۔ بس یہی انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ اگر اس دنیا میں انسان کو قواعد اور ضوابط کا پابند بنایا جائے گا تو یہ دنیا ہماری باغ کی مانند ہوگی اور چمن کی مانند ہوگی، لیکن اگر انسان کو بغیر قاعدے اور ضابطے کے چھوڑ دیا جائے تو پھر یہی زندگی اور یہی دنیا ایک جنگل کا سما پیدا کرے گی جہاں بدامنی اور فساد ہوگا۔ یہاں تک تو سب مانتے ہیں کہ انسان کو قواعد اور ضوابط یہ اس کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ قاعدے اور یہ ضابطے کون دے گا اور کون بنائے گا؟ یہاں پر آ کے دو رائے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ رائے سامنے آتی ہے چونکہ انسان نے ہر زمانے میں زندگی مختلف تقاضوں سے گزارنی ہے تو ہر زمانے کے اعتبار سے انسان خود اپنے لیے یہ گائیڈنس طے کرے گا اور خود اپنے لیے یہ اصول اور ضابطے طے کرے گا۔ لیکن ایک دوسری رائے بھی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ انسانی عقل کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ انسان کے لیے قواعد اور ضوابط طے کر سکے، چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قواعد اور ضوابط یہ کسی سپریم بینگ کی طرف سے ہوں گے، اور یہاں سے آ کر یہ تقسیم پیدا ہوتی ہے جسے ہم لا مذہبیت اور مذہب سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ وہی قواعد اور ضوابط جو انسان کو ایک زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں انہیں ہی مذہب کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ قواعد اور ضوابط انسان خود بنائے وہ لا دینیت کے قائل ہوتے ہیں، انہیں لا مذہب پھر کبھی کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ کسی مذہب کو ماننے والے نہیں۔ یہ نعرہ بہت اچھا لگتا ہے کہ انسان جس ماحول میں جس معاشرے میں رہتا ہے وہ خود اپنے لیے طے کرے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، لیکن یہ حسین نعرہ جتنا خوبصورت لگتا ہے یہ اتنا ہی بھیانک ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ابھی ہم سمجھ لیتے ہیں، تفصیل انشاءاللہ العزیز اس کی اگلے اسباق میں آئے گی۔ وہ چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ خود اپنے لیے طے کرے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اور اس نے کس انداز سے زندگی گزارنی ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ آج کے معاشرے میں ایک سوسائٹی کسی چیز کو اچھا کہتی ہے تو دوسرے معاشرے میں دوسری سوسائٹی اسی چیز کو برا کہے۔ چنانچہ یہ عین ممکن ہے، پاسبلٹی ہے کہ ایک معاشرہ ڈاکہ زنی کو غلط کہے جبکہ دوسرا معاشرہ زندگی کی بقا کے لیے ڈاکہ زنی کو لازمی قرار دے۔ یہ صرف نظریات نہیں ہیں بلکہ ہمارے زمانے میں اس کی بہت کثیر مثالیں ملتی ہیں۔ وہ معاشرے جنہوں نے اپنی عقل کی بنیاد پر اپنے لیے راستے طے کرنے ہیں، ان معاشروں میں ایک ہی مسئلے میں اختلاف ہے، ایک چیز ایک معاشرے میں ٹھیک ہے تو وہی چیز دوسرے معاشرے میں غلط ہے۔ تو یہاں تک کی بات سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دو طرح کے نظریات ہمیں ملتے ہیں کہ انسان کو یہ زندگی گزارنے کے لیے کچھ قواعد اور ضوابط کا پابند بنانا ضروری ہے۔ اب وہ قواعد اور ضوابط وہ کون بنائے گا یا کون دے گا، اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں، اور وہی ایک نظریہ لا مذہبیت کا ہے اور ایک نظریہ مذہب کے ماننے والوں کا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔